الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا۔ اس خیر کثیر میں تو یہ کہ حوض کوثر وہ بھی اسی میں شامل ہے، لیکن یہ کہ اس پر آپ کو 25-30 قول مل جائیں گے۔ قرآن سب سے بڑا خیر کثیر ہے، بہت بڑا خیر کثیر۔ حکمت، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت اور دانائی دے دی گئی اس کو تو خیر کثیر دے دیا گیا۔ تو ہم نے آپ کو وہ سب کچھ عطا کر دیا ہے، اور بہتات کے ساتھ عطا کر دیا ہے، جو انسان کی انسانیت کے لیے، اس کے لیے یوں سمجھیے کہ ترہ امتیاز بن سکتا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کیجئے اور نحر کیجئے، اونٹ قربان کیا کیجئے۔ یہ گویا کہ عید الاضحیٰ کا نقشہ آ گیا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں دوگانا عید الاضحیٰ، اور پھر جا کر ہم قربانی کرتے ہیں۔ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یقیناً آپ کا دشمن ہی ہے کہ جو دم کٹا ہو جائے گا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حضور کے ایک صاحبزادے بچپنی میں فوت ہو گئے تو کچھ جو کفار تھے مکے کے، انہوں نے بڑی خوشیاں منائی کہ ایک ہی بیٹا تھا، باقی تو ان کی بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 4 بیٹیاں تھیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کہ بیٹا جو تھا وہ ایک ہی تھا، وہ اللہ نے اٹھا لیا۔ تو بڑے خوشیاں منائی گئیں کہ یہ تو اب دم کٹا جیسے ہوتا ہے، جس کا کوئی پیچھے نام نہ رہ جائے۔ بیٹیوں سے تو نام چلتا نہیں، نام تو چلتا ہے بیٹوں سے، تو اب ان کا تو کوئی تذکرہ ہی نہیں رہے گا۔ کوئی بات نہیں، جب تک یہ ہے آگے کوئی نام لینے والا نہیں۔ تو فرمایا کہ نہیں، ان کو تو کروڑوں بیٹے اللہ عطا کرے گا، کروڑوں اربوں بیٹے عطا کرے گا۔ ہاں اے نبی، آپ کا دشمن ضرور ہے کہ جس کا نام لیوا کوئی نہیں رہے گا۔ میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موتی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں، آیت الآیات، آیت البر، آیت الاختلاف، اور اب یہ ہے آیت الکرسی، توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے۔ یہ سیدۃ آیات القرآن، حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے۔ جس طریقے سے آیت بر اور سورۃ العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی، وہ آیت البر ہے۔ چنانچہ جو منتخب نصاب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لیے، میں پہلا درس سورۃ العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے۔ جو نسبت سورۃ العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے، یہ آیت ہے، لیکن اس آیت میں کئی صورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورۃ العصر کے برابر۔ یہی نسبت ہے سورہ اخلاص میں، 4 آیتیں، توحید کا عظیم ترین خزانہ، اور یہ آیت الکرسی، یہ آیت ہے۔ سورہ اخلاص اس میں 4 بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے، لیکن اسے حضور نے ثلث قرآن قرار دیا ہے۔ توحید کے موضوع پر جامع ترین سورۃ الاخلاص، لیکن توحید اور خاص طور پر توحید فی الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں، بڑا کیٹیگوریکل۔ الحی القیوم، وہ زندہ ہے از خود اور با خود، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے۔ وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے۔ اللہ کی زندگی ہے، اس کی از خود زندگی کسی کی دی ہوئی نہیں، اور اس زندگی میں کوئی ضعف نہیں، کوئی کمزوری نہیں، کوئی احتیاج نہیں۔ آگے آ جائے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ قیوم، خود اپنی جگہ وہ زندہ جاوید ہستی ہے، اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے۔ کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے اذن کے۔ تو گویا کہ الاحد اور الصمد، اللہ اپنی جگہ احد، لیکن باقی پوری کائنات کے لیے صمد ہے۔ جو سورہ اخلاص میں 2 الفاظ آئے ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ حی ہے اور قیوم ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نیند نہ اونگ۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، ملکیت تامہ، ملکیت حقیقی اس کی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ، 3 مرتبہ کیٹیگوریکل ڈینائل کے بعد، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں، کوئی شفاعت نہیں۔
یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے. منظر لذی کس کی حیثیت ہے, کس کا یہ مقام ہے, کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے. ہاں, جس کے لیے اللہ اجازت دے دے. استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا, ورنہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی دوسری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. 15ویں رکوع کی دوسری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور اب اس سے پہلے کی آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَاعَةٌ, کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی. لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے. اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے, شفاعت باطلہ کیا ہے. تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی, وہ ایک علیحدہ موضوع ہے. حال ہی میں نے اس پر اپنے درس کاٹ کرا دیے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے. عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر. اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے, یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں. اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے, جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے جو کچھ ان کے پیچھے ہے. اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے. باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے, دیا ہوا علم ہے, محدود علم ہے. بڑے سے بڑا رسول ہو, بڑے سے بڑا ولی ہو, بڑے سے بڑا فرشتہ ہو. لا علم لنا الا ما علمتنا, ہم پڑھائے 4 رکوع میں. تو کون کہہ سکتا ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے. اب کرسی کے 2 مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں. تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار, اس کی قدرت, اس کا جبر, اس کا اختیار, یہ اتھارٹی پوری کائنات کو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے. یہ آیات متشابہات میں سے ہے کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں. عرش, کرسی, ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے, ہمارے تخیل سے ماورا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعارہ مراد, اس کا اقتدار و اختیار آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے.